میں سب سے پہلے مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب کو خطاب کرنے کی دعوت دوں گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کا تعلق اعظم گڑھ انڈیا سے ہے۔ آپ قریباً 40 برس سے شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں۔ مدرسہ میں بطور صدر مدرس خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سن 1989 سے مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ سے منسلک ہیں اور بحیثیت استاذ قرآن، حدیث، عربی ادب اور دیگر اسلامی علوم میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ کی اہم تصنیفات میں تلخیص تدبر قرآن، قرآن مجید بحیثیت ماخذ، سیرت زندگی رسول کی، درس قرآن کی تیاری، قرآن مجید پر اعتراضات کا جائزہ اور قرآن کا طریقہ تدریس اہم ہے۔ آپ کی زیر ادارت مدرسۃ الاصلاح کا ترجمان سہ-ماہی نظم قرآن، جو کہ ایک بڑا معروف مجلہ بھی ہے، اپنی امتیازی شناخت کے ساتھ ریگولرلی شائع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ رسالہ نظم قرآن میں نظم قرآن کو فہم قرآن کا سب سے اہم وسیلہ قرار دینے کی فکر کو مدلل انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ آپ انجمن طلبہ مدرسۃ الاصلاح کے صدر اور انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح کے نائب صدر بھی ہیں۔ آج کے ویبینار میں مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی حفظ اللہ کا خطاب نظم قرآن کا تعارف، مفہوم اور اس کی جامعیت کے موضوع پر ہوگا۔ چونکہ موضوع کی جامعیت اس قدر وسیع ہے کہ اس کی شرح وضاحت کے لیے پورا دن بھی صرف کیا جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگا، مگر ہماری مؤدبانہ درخواست ہوگی کہ ہر مقرر 20 سے 25 منٹ کے اندر اپنا خطبہ مکمل کر لیں تاکہ دوسرے مقرر کو بھی اپنے خطبے کے دلائل کو مکمل کرنے کا پورا موقع مل سکے۔ میں دعوت دوں گا مولانا اصلاحی صاحب کو کہ اپنا خطبہ شروع کیجیے۔ جی اصلاحی صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ صدر عالی مرتبت ڈاکٹر محمد عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب اور معزز شرکاء، ترجمان قرآن مولانا حمید الدین فراہی اور ان کے فکری امین مولانا امین حسن اصلاحی اور اس مکتبہ فکر کے دوسرے علماء محققین کی علمی و تحقیقی کاوشوں کے باعث نظریہ نظم قرآن اب کوئی نامانوس اور غیر معروف نظریہ نہیں رہ گیا ہے، بلکہ پورے عالم میں اس نے اپنا ایک مرتبہ اور مقام بنا لیا ہے اور علم و تحقیق کی دنیا میں اسے اہمیت دی جانے لگی۔ پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نظم ہے کیا۔ علامہ ابو طاہر مجدد الدین فیروز آبادی نے نظم کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے۔ نظم کے معنی ہے جوڑنا اور کسی چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ نظم اللؤلؤ ینظمہ نظما ونظمہ کے معنی ہے دھاگے میں اس طرح موتیوں کو پرونا کہ ایک دوسرے سے مربوط ہو جائیں، اور نظام اس دھاگے کو کہتے ہیں جس میں موتی اور اس طرح کی چیزیں پروئی جاتی ہیں، اس کی جمع نظم ہے۔ ابو الفضل جمال الدین مصری لسان العرب میں لکھتے ہیں نظم کے معنی ہے ملانا اور جوڑنا۔ نظمت اللؤلؤ کا مطلب ہے میں نے موتی کو لڑی میں پرو دیا۔ نظام کے معنی ہے دھاگا یا اس قسم کی کوئی اور چیز جس میں کسی چیز کو پروتے ہو۔ یہ تو ہوئی نظم کی تعریف، اور یہ تعریف کی ہے ان اہل لغت نے جن کو کافی شہرت ہے اور جن کے لغات کی کتابیں کافی اہم سمجھی جاتی۔ جب قرآن مجید میں نظم کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک منظم اور مربوط کلام ہے، غیر مربوط بیانات کا مجموعہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی ہر سورے کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے اور سورے کی تمام آیتیں اسی مرکزی مضمون کی توضیح و تشریح کرتی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی تمام سورتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ یوں پورا قرآن ایک وحدت ہے۔
قرآن مجید کے نظم کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو ایک بڑا طبقہ یہ کہہ کر تصور نظم قرآن کو رد کر دیتا ہے کہ کیا دیگر مفسرین کو نظم کی یہ بات نہیں سوجھی؟ تو عرض ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں گزرا ہے جس میں علماء نے نظم کی بات نہ کہی۔ حضرت مسلم ابن اسار کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی طرف کوئی قول منسوب کرو تو ذرا رک کر اس کے ماقبل و مابعد پر غور کر لو۔ علامہ جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں سزاوار شکر و سپاس اور لائق مدح و ستائش اللہ کی ذات ہے جس نے قرآن کو ایک منظم اور مربوط کلام کی صورت میں نازل فرمایا۔ امام بدر الدین زرکشی بیشتر قرآنی لطائف فرماتے ہیں کہ بیشتر قرآنی لطائف نظم و ترتیب میں پنہاں ہے۔ امام فخر الدین رازی وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ کفار نے از راہ شرارت کہا کہ قرآن مجید کسی عجمی زبان میں کیوں نہیں اتارا گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں میرے نزدیک اس طرح کی باتوں سے قرآن مجید پر بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بھی ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ علامہ کمال الدین زملکانی شافعی اپنے ایک درس میں سورہ اسراء کے تسبیح اور سورہ کہف کے تحمید سے آغاز کی مناسبت اور حکمت پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب یہ بات صورتوں کی نسبت سے ثابت ہو گئی تو پھر آیات کے ایک دوسرے سے تعلق کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ غور کرنے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن ایک وحدت ہے۔ امام برہان الدین ابو الحسن ابراہیم ابن عمر بقائی فرماتے ہیں کہ قرآن کی ترتیب و مناسبت کا علم ایک ایسا علم ہے جس سے اس کے اجزاء کی ترتیب کے پیچھے کار فرما اسباب و علل کا پتہ چلتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ کلام کا حسن یہ ہے کہ خواہ کوئی شعر ہو یا خطبہ ان کے کلمات ابتدا سے انتہا تک ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہترین کلام وہ ہے جس کے اجزاء باہم دیگر آپس میں مربوط ہیں۔ قرآن عظیم کی تمام آیات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو۔ علامہ ولی اللہ ملوی فرماتے ہیں کہ وہ برسر غلط ہے جو یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں مناسبت کی جستجو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ مختلف حالات کے مطابق نازل ہوا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کا نزول تو حسب حالات ہوا ہے لیکن اس کی ترتیب حسب حکمت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں علم مناسبت ایک بڑا باعظمت علم ہے لیکن مفسرین نے راہ کی دشواریوں کے باعث اس کی طرف توجہ کم دی ہے۔ سید قطب فرماتے ہیں مختلف صورتوں میں جو آیات شامل ہیں اور سورے میں ان کی جو مخصوص ترتیب ہے ان میں دراصل ایک خاص حکمت ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں قرآن کے مختلف حصوں اور آیتوں کے مناسبات اور روابط کے سارے الجھاؤ صرف اس لیے ہیں کہ فطریت سے بعد ہو گیا ہے اور وضعیت ہمارے اندر بسی ہوئی ہے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی فرماتے ہیں ان تین بنیادی امور یعنی مضمون، موضوع اور مدعا کو ذہن میں رکھ کر کوئی شخص قرآن کو دیکھے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ کتاب کہیں بھی اپنے موضوع، اپنے مدعا اور مرکزی مضمون سے بال برابر بھی نہیں ہٹی ہوئی ہے۔ اول سے لے کر آخر تک اس کے مختلف نوع مضامین اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں جیسے ایک ہار کے چھوٹے بڑے رنگ برنگ جواہر ہار کے رشتے میں مربوط اور منسلک ہوتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر بیان القرآن کے خطبے میں امر پنجم کے تحت فرماتے ہیں مطلب قرآنی کی تقریر کہیں تو اس طرح کی ہے کہ مضمون کا ارتباط خود ظاہر ہو جائے یا کہیں ایک سرخی ربط کے لے کر اس کی تقریر کر دی گئی ہے۔
پھر اسی موضوع پر ایک حاشیہ میں فرماتے ہیں یہ آیات کے درمیان ارتباط و مناسبت پر مبنی ہے، اور میرے نزدیک اس کی شافی دلیل یہ ہے کہ اگر ان کے درمیان مناسبت کا لحاظ نہ کیا گیا ہوتا تو تلاوت کی ترتیب نزول کی ترتیب سے مختلف نہ ہوتی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری اپنی تفسیر میں ایک فصل کے تحت اپنے طریقے تفسیر کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ قرآن کریم حسب موقع نازل ہوتا رہا، اور اس موقع کا پہلے موقع سے جس پر پہلی آیت اتری تھی مطابق اور موافق ہونا بھی ضروری نہیں، مگر اس وجہ سے کہ صورتوں کی ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ہوئی تھی تو کوئی نہ کوئی مناسبت لاحق و سابق سے ضرور ہوگی۔ یہ وہ علماء ہیں جو عام طور سے پوری دنیا میں، خاص طور سے بر صغیر میں پڑھے جاتے ہیں اور ان کو اہمیت دی جاتی ہے۔ لیکن نظم قرآن کا جو تصور مولانا حمید الدین فراہی کے ہاں ملتا ہے وہ نہ صرف یہ کہ نہایت جامع ہے، بلکہ اس نے قرآن کے معجزہ ہونے کے پہلو کو اتنا نمایاں کر دیا ہے کہ جس نے بھی تعصب کی عینک اتار کر مولانا فراہی کے متعین کردہ اصولوں کا مطالعہ کیا ہے وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکا کہ مولانا فراہی نے فہم قرآن کا دروازہ کھول دیا ہے۔ مولانا فراہی اپنی تفسیر نظام القرآن کے مقدمے میں اس کے اسباب تصنیف کے سلسلے میں لکھتے ہیں، میں نے دیکھا کہ تعویل میں اختلاف عموماً نظم کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اگر نظم کلام واضح ہوتا اور کلام کا عمود ہمارے سامنے ہوتا تو ہم سب ایک جھنڈے تلے جمع ہوتے اور ایک بات پر متفق ہوتے، اس بار آور درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہوں اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں، اور ہم کتاب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لیکن اس بنیادی اختلاف سے کیوں کر نجات مل سکتی ہے جبکہ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، حالانکہ بحمد اللہ یہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ باطل اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا، آگے سے نہ پیچھے سے۔ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے جو حکیم و حمید ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہر فریق اپنے اپنے خیال کے مطابق اس کی تعویل کر رہا ہے اور کلام کے رخ کو اس کے اصل سیاق سے کاٹ کر جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے، حالانکہ نظمی سے کلام کے اصل رخ کا اندازہ ہوتا ہے، اور اہل بدعت و ضلالت کی بے راہ روی اور اصحاب تحریف کی کجروی کا سد باب ہو سکتا ہے، جن کے بارے میں ارشاد ہے الذین یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو کلام کی غلط تعویل کرتے ہیں اور اس کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹ کر اس کی منمانی تعویل کرتے ہیں۔ فکر فراہی کے سب سے بڑے ترجمان اور شارح مولانا امین اصل اصلاحی اپنی تفسیر تدبر قرآن کے مقدمے میں لکھتے ہیں، نظم کلام کسی کلام کا ایسا جزو لا ینفک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کسی عمدہ کلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ عجب ستم ظریفی ہے کہ قرآن جس کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے اور جو فی الواقع ہے بھی ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک نظم سے بالکل خالی کتاب ہے۔ ان کے نزدیک نہ ایک سورے کا دوسری سورے سے کوئی ربط و تعلق ہے اور نہ ایک سورے کی مختلف آیات ہی میں باہم کوئی مناسبت و موافقت ہے، بس مختلف آیات مختلف صورتوں میں بغیر کسی مناسبت کے جمع کر دی گئی۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایسا فضول خیال ایسی عظیم کتاب کے متعلق لوگوں کے اندر کس طرح جاگزی ہو گیا ہے، جس کے متعلق دوست دشمن دونوں ہی کو اعتراف ہے کہ اس نے دنیا میں ہلچل پیدا کر دی، اذہان و قلوب بدل ڈالے، فکر و عمل کی نئی بنیادیں استوار کی اور انسانیت کو ایک نیا جلوہ دیا۔ مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی نے نظم قرآن کا جو تصور پیش کیا ہے وہ دیگر قائلین نظم سے مختلف تو نہیں، لیکن ایک جامع اور مکمل تصور ضرور ہے۔ اس تصور کے مطابق قرآن فی الواقع ایک وحدت میں ڈھل جاتا ہے۔ ہمارے اصلاحی حلقے کے اسی طرح کے نامور عالم اور قرآن مجید کے ممتاز عالم ڈاکٹر محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب بھی تشریف فرما ہے،
میں ان کی رائے بھی نقل کرتا ہوں، ان کے الفاظ بھی، لیکن وہ خود موجود ہیں اور آپ حضرات ان سے اچھی طرح واقف ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر میں، خاص طور سے نظم قرآن کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب کی جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ عرب دنیا میں بھی آپ کی تحریریں پڑھی گئی ہیں اور ان سے استفادہ کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے آپ سے متاثر ہو کر نظم قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب نظم قرآن میں جو ترتیب ہے، میں تھوڑا سا اس پر بھی روشنی ڈال دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جو مضامین ایک طرف سے بیان ہوئے ہیں، اس کی نظم و ترتیب کا لحاظ نہ کیا جائے تو عام قاری قرآن مجید سے استفادہ اس طرح نہیں کر سکتا جیسے کرنا چاہیے۔ میں تھوڑی سی اس پر گفتگو کرنا چاہوں گا کہ مثلا سورہ فاتحہ سے سورہ مائدہ تک ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ ہر آدمی جو اعلیٰ درجے کی انسانی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے، اس کے سامنے ایمان واضح ہونا چاہیے۔ لیکن جب بات ایمان کی آتی ہے تو فوراً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایمان؟ یہود بھی کہتے تھے آمنا، نصارہ بھی کہتے تھے آمنا، اور مسلمانوں کا بھی خیال یہی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایمان ہے جو مطلوب ہے؟ تو اس کے بعد سورہ انعام سے سورہ توبہ تک میں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اسلام جس ایمان کو پیش کرتا ہے وہ ایمان مطلوب ہے، باقی لوگوں نے ایمان کی جو تصویر پیش کی ہے وہ نامطلوب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایمان کی وہ تصویر سامنے آ جائے گی جو اسلام پیش کرتا ہے یا قرآن پیش کرتا ہے، تو ناممکن ہے کہ مسلمانوں کا دیگر لوگوں سے تصادم نہ ہو، کشمکش پیدا نہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کشمکش پیدا ہو تو مسلمان تھوڑی سی تعداد میں اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگ بہت بڑی تعداد میں، تو یہ اونٹ کس پر بیٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اطمینان دلا دیا کہ گھبراؤ نہیں، کشمکش حق و باطل میں غلبہ اسلام کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آخر ہے کیا، اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ تو اس کی بنیادی چیزیں تین ہیں: توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ ان تینوں میں سب سے زیادہ اہمیت توحید کو حاصل ہے، لیکن رسالت تک پہنچے بغیر توحید تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس لیے اس کے بعد سورہ یونس، سورہ فرقان تا سورہ احزاب میں اس بات رسالت ہے۔ اب رسالت کے اس بات کے بعد جس توحید تک پہنچنا تھا اس کا بیان ہے سورہ سبا تا سورہ حجرات۔ اور اگر آخرت کا تصور نہ ہو اور نتائج اعمال کا احساس پیدا نہ ہو تو چاہے کتنی قیمتی بات کیوں نہ ہو، اس کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ تو اس لیے سورہ قاف سے سورہ تحریم کا مرکزی موضوع اس بات معاد ہے۔ بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو، دلائل کے ساتھ کیوں نہ پیش کی جا رہی ہو، لیکن کچھ ہٹ دھرم ہوتے ہیں جو کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں ہوتے جب تک ڈنڈا نہ اٹھایا جائے، انذار نہ کیا جائے۔ تو آخری حصہ جو سورہ ملک سے سورہ ناس تک ہے، اس کا مرکزی موضوع انذار ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے، اگر لوگ ایک ترتیب کے ساتھ نظم کو تسلیم کرتے ہوئے نہ پڑھیں تو کیسے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس طرح جیسے فائدہ اٹھایا جانا چاہیے۔ میں گفتگو لمبی نہیں کروں گا۔ ایک میں مثال عام طور سے طلبہ کو دیا کرتا ہوں اپنے کلاسوں میں، اور ان سے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے، لوگ بار بار یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں کہ نظم و ترتیب ہے، لیکن یہ مکتب فراہی اور حلقہ فراہی نظم پر اصرار بہت زیادہ کیوں کرتا ہے، بہت ضد کیوں کرتا ہے؟ تو میں اپنے طلبہ کو ایک مثال دیتا ہوں، وہ یہاں پہ دے دینا مناسب ہوگا۔ ایک سطر میں اگر لکھا ہو یدن رجلن انفن اذن، جس کے معنی ہاتھ، پیر، ناک اور کان کے ہیں۔ دوسری سطر میں ہو بنتن ولدن رجلن امراتن، اور تیسری سطر میں ہو بقرتن جاموسن رجلن طائرن۔ ظاہر ہے
کہ پہلی سطر میں یہ رجل ہی ہو سکتا ہے، رجل نہیں ہوگا، اور لازمن پیر کے معنی میں ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے آپ کو اتنی ضد کیوں ہے، مجھے ضد نہیں ہے، سلسلہ کلام یہ کہتا ہے کہ وہ رجل کے علاوہ دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح دوسری سطر میں جہاں بنتن ولدن اور رجلن امراتن کا بیان ہے، صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ رجل بمانے مرد ہے۔ اب کوئی کہے نہیں ہم رجل بمانے آدمی لیں گے یا اس کو رجل پڑھیں گے، تو وہ پڑھا کرے، لیکن سیاق و سباق کا تقاضا ہے کہ یہ رجل بمانے مرد ہی لیا جائے۔ اب کوئی کہے اصرار کیوں کرتے، اصرار اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی معنی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح تیسرے میں جہاں بقرتن جاموسن رجلن و طائرن ہے، ظاہر ہے کہ وہاں اصناف کا ذکر ہو رہا ہے۔ رجل نہ بمانا مرد ہوگا، نہ رجل بمانے پیر ہوگا، بلکہ وہ رجل بمانے انسان ہوگا، اور وہی ہو سکتا ہے، دوسرا معنی نہیں ہو سکتا۔ میں صرف ایک مثال دے کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ نظم کلام کی رعایت نہ رکھنے کی وجہ سے جس طرح تعویل میں اختلاف ہوا اور بات کچھ کی کچھ ہو گئی، اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 71 ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد کی آیات ایک نظر ڈالیں تو آیت نمبر 66 میں ہے کہ منکرین بعث بعد الموت کو نہیں مانتے۔ 67 میں ہے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم نے جب ان کو اس وقت اٹھا کھڑا کر دیا جب وہ کچھ نہیں تھے، تو اب دوبارہ ان کو اٹھا کھڑا کرنے میں کیا دقت ہوگی۔ 68 میں ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم ان کو اور ان کے شیاطین دوستوں کو جہنم کے گرد اکٹھا کریں گے، اور یہ مجرموں کی طرح دو زانو بیٹھے ہوں گے تو کل سمجھ میں آ جائے گا۔ 69 میں ہے کہ پھر ہم ہر گروہ کے سرکشوں کو چھانٹ کر الگ کریں گے۔ پھر 70 میں ہے کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جہنم میں کن کو جانا ہے۔ اور پھر یہ آیت نمبر 71 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ اے سرکشوں، تم میں سے ہر ایک کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا، یہ پروردگار عالم کا قطعی فیصلہ ہے۔ پھر آیت 72 میں ہے کہ متقیوں کو تو جہنم سے نجات ملے گی، لیکن ظالموں کو اسی جہنم میں اکڑو بیٹھنا ہوگا جس طرح مجرمین بیٹھتے ہیں۔ پھر 73 میں ہے کہ ان ظالموں کو جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافرین سوسائٹی میں اپنے مقام و مرتبہ کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ دیکھ لو کس کا مقام و مرتبہ اونچا ہے۔ اس پورے سلسلے کلام میں وہ اِن منکم الا واردھا میں تم کو کافروں اور مومنوں دونوں کے لیے عام کرنے کا کیا موقع ہے؟ اس پورے سلسلے کلام میں وہ اِن منکم یہ اس حوالے سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ حدیث بالکل درست ہے، اور اس کی ایک تعویل ہو سکتی ہے اور بڑی خوبصورت تعویل ہو سکتی ہے۔ اس میں حقیقت کے بجائے مجاز ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حشر کے میدان میں جب سارے لوگ اکٹھا ہوں گے تو بارگاہ خداوندی میں حساب دینا اور سوالوں کا جواب دینا، اپنی کارگزاری کا حساب دینا آسان نہیں ہوگا، یہ کسی پلسرات سے کم نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے پوری تیاری کی ہوگی وہ سوال کا جواب دیں گے اور تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جن لوگوں نے دنیا میں کچھ نہیں کیا ہوگا تو وہ تو کٹ کے گر ہی جائیں گے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر حدیث کو اس کے حقیقی معنی میں لیا جائے، اگر مجازی معنی بنتا ہو تو مجازی معنی لینا چاہیے۔ احادیث کے لیے قرآن کی تعویل کرنے کے بجائے قرآن کی روشنی میں احادیث کی تعویل کرنی چاہیے، جو مناسب طریقہ ہے۔ شرح ہوتی ہے، متن ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال میں نے دی ہے، کچھ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت لے کر کے اپنے دوسرے فاضل مقررین کے خیالات سے محروم رہوں، اور پھر خاص طور سے ہمارے درمیان تو ابھی ڈاکٹر عنایت اللہ سبحانی صاحب تشریف فرما ہیں، وہ خود بالغ نظر ہی نہیں، قرآن مجید کے ایک بڑے عالم ہیں، صاحب تفسیر ہیں، اور ان کی بڑی خدمات ہیں، ان سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے جبراً صحیح قرار دینے کی کوشش کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو صحیح بات سمجھنے اور سمجھ جانے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पूरे मौजू को एक मंतकी दलाइल के साथ बयान करने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि हमारी मजलिस में जितने भी शुरका होंगे वो इन दलाइल से काफ़ी इस्तिफादा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।